میرے جیسے کتے کو کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا ہمیں مانو، ہمیں مانو، ہمیں مانو، یہ سب سے بڑا ظلم ہوا۔ میں نے نہیں پڑھا، کسی جگہ مجھے کوئی بتائے گا تو میں اسے مان لوں گا۔ کسی صحابی کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ پوچھتے تھے یار جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کون تھے؟ انہوں نے اپنا بتایا ہی نہیں، انہوں نے اپنا بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ان کی بات کرو، ان کی بات کرو، ان کی بات کرو، ان کی بات کرو۔ خالد بن ولید کی جب ٹوپی گر گئی نا جنگ یرموک میں، تو آپ نے فرمایا اطلبوا فلم یجدوا، ٹوپی نہ ملی، پھر فرمایا اطلبوا، ٹوپی تلاش کرو، تو فوجدوا فاذا ہی قلنسوۃ خلقۃ۔ صحابہ نے دیکھا بڑی بوسیدہ ٹوپی، تو کہا کہ اس ٹوپی کے لیے آپ نے اتنا کام کروایا؟ تو خالد، میں جو بات کرتا ہوں نا پنجابی میں، خالد بن ولید نے فرمایا گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو، ہاں گل وچ، فرمایا ٹوپی کو نہ دیکھو، گل وچ ہو رہے۔ میں کہا کیا بات ہے؟ نے کہا کہ میرے آقا مولا جب عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے، عمرہ کرنے کے لیے، حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے بال مبارک منڈوائے تو صحابہ ایسے گھوم رہے تھے، حضور یہ مجھے دے دیں، حضور یہ مجھے دے دیں، حضور یہ مجھے دے دیں، حضور یہ مجھے دے دیں۔ تو جو نبی کے نام پر اعتراض کر بیٹھے اس کو کیا پتا حضور کے بال کیسے تھے؟ جو نبی کے نام کو متنازع بنا بیٹھا اس کو کیا پتا کہ صحابہ بال کیوں لینا چاہتے تھے؟ جب صدیق حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں فسبقتہم، میں نے سب سے آگے بڑھ کر حضور کی پیشانی کے بال لے لیے، فجعلتھا فی ھذل القلنسوۃ، یہ ہے گل وچ اور۔ آپ نے فرمایا وہ بال میں نے اس ٹوپی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ خالد کے بازو میں اتنی پاور ہے کہ لاکھوں کے لشکر الٹا دیتا ہے، خالد کا خاندان بڑا دلیر ہے فلاں فلانا، یہ کہا کہ ان بالوں کی برکت سے جس جنگ میں میں جاتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 29 جنوری آپ نے نشتر پارک آنا ہے، ہاں 29 جنوری آپ نے نشتر پارک آنا ہے۔ حکمران اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان بڑی جلدی لبرلزم کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے 1 اکتوبر مینار پاکستان لاہور میں کانفرنس کر کے لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں لبیک کا نعرہ لگوا کر شیخ الحدیث بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، مجذوب بھی آ گئے، سالک بھی آ گئے، کامل بھی آ گئے، ساری دنیا آ گئی، غلام بھی آ گئے، زمین پر بیٹھے رہے۔ مجھے ایک شیخ الحدیث ملے، کہنے لگے مجھے زمین بار روڈ کے فٹ پاتھ پر جگہ ملی۔ میں نے کہا آپ کے دل میں تو کوئی بات نہیں آئی؟ کہنے لگے کمال کی بات ہے، جن کے لیے آئے تھے ہم آپ کے لیے وہ چھوڑے آئے تھے؟ وہ مالک تو دیکھ رہے تھے بھئی شیخ الحدیث فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے، کام ہے ان کے ذکر سے فٹ پاتھ پر ہو یا کرسی پر ہو۔ بات تو وہ شیخ الحدیث اتنے خوش تھے، میں لئیے گیا تو وہاں وہ مجھے ملے، کہنے لگے مجھے باہر جگہ ملی لیکن مولانا میں اتنا مطمئن آیا۔ تو آپ حضرات نے 29 جنوری کے لیے اتنی محنت کرنی کہ میں لاہور سے بھی آؤں تو مطمئن جاؤں، آپ بلدیہ ٹاؤن سے حاضر ہو تو مطمئن جائیں، کوئی حیدرآباد سے آئے تو مطمئن جائے۔ کیوں بھائی؟ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بس کسی کا نعرہ نہیں لگنا، نعرہ یہی لگنا ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ توجہ، حکمران اس وقت جن مودی نے اربوں سے اپنا مندر بنوا لیا، مودی نے اربوں سے اپنا مندر بنوایا، اور ہمارے حکمرانوں نے پنجاب کے اندر مسجدوں سے سپیکر اتروا دیے۔ وہ تو آپ ظاہر بات ہے شکر کرو، شکر نہیں کرتے۔ ہاں جس عالم کو رائے خدا میں تکلیف ہوئی ہے وہ سمجھ لے کہ میں حضور کی نگاہ میں ہوں۔ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ایک صحابی نے جب کہا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو میرے آقا نے فرمایا تھا سوچ لو کیا بات کر رہے ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جس طرح پانی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے نا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر اس کی طرف مصیبتیں بھی ایسی آتی ہیں۔ تو میرے جیسا بندہ ویل چیئر پر بیٹھ کر پریشان نہیں ہوتا تو آپ تو چلتے ہیں۔ ہاں آپ تو چلتے ہیں۔ میں جیل کے دروازے پر بھی ہنس رہا تھا، جیل کے اندر بھی وہ مجھے
وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا. وہ کہنے لگتا یہ مولوی پاگل ہے. میں کیا گل وچ ہو رہے. مجھے ہتھکڑیوں سے باندھ رہے تھے. اندر تو باندھنے کا تک ہی نہیں نہ بنتا جیل میں. مجھے ہتھکڑیاں لگا رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا ایسے دیکھ کر. میں نے کہا کمال کی بات ہے. میں نے اپنے ہاتھوں کو کہا لطف آیا. بولے تو نہیں لیکن کہہ رہے آج ہی تو لطف آیا, آج ہی تو مزہ آیا جو حضور کی خاطر تو نے ہتھکڑیاں لگوائی. ساری زندگی ان کے نام پر روٹیاں کھاتا رہا اور ان کے نام پر بریانیاں اور پیسے بٹورتا رہا. آج ہی تو لطف آیا ہمیں جب ہم باندھے گئے. جرم تو اور کوئی نہیں تھا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں.